میں بابا زہرا اجڑ گئی ہے، تیرے وطن میں بابا زہرا اجڑ گئی ہے۔ گھر میں بھی مرتضیٰ سے چھپ چھپ کے رو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا، اور بیٹا ہر ایک شہید راہ کبریا ملا، شوہر ملا تو خلق عقدہ کشا ملا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہیں بے مثال علی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی اسکرین پر، قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایام فاطمیہ کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان شیری زہرا، اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی اور ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ اور اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں بہت ہی معزز شخصیت ہیں، بہت ہی علمی گفتگو کرتی ہیں، جناب محترمہ ذاکرہ شیلا عباس صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ نشستوں میں ایام فاطمیہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، میں وہیں سے ان کا آغاز کروں گی اس ایپیسوڈ میں بھی، اور میں اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتی ہوں۔ ہم نے جزوی طور پر اس خطبے کو سنا ہے، لیکن مکمل طور پر یہ خطبہ کیا ہے؟ مکمل طور پر شہزادی نے اس خطبے کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں آپ کی اس چینل اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، ایام فاطمیہ کا ہم پر بہت حق ہے۔ اہل بیت طاہرین کی زبان پاک سے نکلا ہوا ہر لفظ ہدایت کا سمندر لیے ہوئے، اور اس بات کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے مجالس کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور جو کوئی درسی نشست ہوتی ہے اس کا انداز مختلف ہوتا ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو شہزادی کونین بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ سنائیں، اس کے نکات سنائیں۔ اور جیسا آپ نے بھی کہا کہ جزوی طور پر مجالس میں اس کو سنا ہے، تو ایک عام تاثر جو لوگوں میں ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خطبہ شہزادی کونین بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کے چھن جانے کے بعد اپنے حق کے مطالبے کے لیے کیا، لیکن جب ہم شہزادی کا یہ خطبہ پڑھتے ہیں اور اس کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ بے شک شہزادی نے اس موقع پر کہ جب آپ سے آپ کا حق چھنا ہے، آپ نے مطالبہ کیا ہے فدق کا، آپ نے اس وقت میں خطبہ دیا، لیکن یہ خطبہ محض فدق کا مطالبہ نہیں ہے، یہ خطبہ اپنے اندر ہدایتوں کا سمندر لیے ہوئے، بے شک۔ اور ظاہر ہے کہ خاتون جنت جزو رسالت شہزادی کونین بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ ہیں جو سر الہی ہیں، خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، جزو رسالت ہیں، جن کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور پھر جو کچھ مجھے مانتے ہو فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا نے کہا کہ آپ شہر علم ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس شہر علم کا ٹکڑا شہزادی کونین بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اب ہم جب خطبے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو علماء نے اس خطبے کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ اس کے مطالب کو اچھی طرح سمجھا جا سکے، اور آغاز کلام ہمیشہ کی طرح جیسے اہل بیت طاہرین ہمیشہ جب اپنی چھوٹی سی بھی کوئی بات کا آغاز کرتے ہیں تو وہ خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ کرتے ہیں، تو خدا کی بہترین حمد و ثنا کے ساتھ شہزادی نے اس خطبے کا آغاز کیا ہے۔ اور پھر اس کے جو میں نے بتایا کہ اس میں 8 حصے اس کے بنائے گئے، یا اس کو 8 حصوں میں منقسم کیا گیا تاکہ ہم اس کے مطالب کو سمجھ سکیں۔ تو وہ جو پہلا حصہ ہے یعنی توحید، اس کو شہزادی کونین نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ بڑے بڑے دانشوروں کے ذہن یہاں آ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ شہزادی کی کل مدت حیات 18 برس ہے، اور آپ کا علم اس منزل کمال پر ہے کہ عرفاء اس توحید کو پڑھ کر اور سن کر جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
خدا کی بہترین حمد و ثنا کے ساتھ آپ نے آغاز کیا. پھر میں ایک بات اور عرض کروں کہ دیکھیے یہ خطبہ کن حالات میں شہزادی کونین ارشاد کر رہی ہیں. 28 صفر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے, 29 کا دن گزرا ہے, اور اس کے اگلے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو دفنایا گیا, اور اس کے بعد شہزادی کونین نے یہ خطبہ دیا ہے. تو اب ایک بیٹی کے لیے کتنا انتہائی مشکل مرحلہ ہے. اگر ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارا دل کانپ جاتا ہے کہ ایک عالم دین ہی اگر کوئی ہوتا ہے اور دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جنازے پر ایک پرشکو مطلب ایک اژدہام ہوتا ہے, ایک تمکنت کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھتا ہے. اور شہزادی نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے کہ فقط 11 یا 12 افراد ہیں جو مورخین نے لکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت رحمۃ اللہ عالمین کے جنازے کے ساتھ ہیں. تو اس قیامت کے بعد یقیناً یہ پارے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو یقیناً یعنی بار بار سننے اور بار بار پڑھے جانے کے لائق ہے کہ بی بی نے ارشاد کیا کہ پروردگار تیرا احسان ہے, پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے سب کو دیا اور سب کچھ دیا. ہم معاشرے میں عام طور پر جو سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ تو ملا مگر ہمیں یہ نہیں ملا, جو ہمیں نہیں ملا اس کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہے اور جو ملا ہے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. تو شہزادی کا یہ ارشاد کرنا کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے سب کو دیا اور سب کچھ دیا, یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اس میں سے کسی بھی شے پر ہمارا کوئی حق نہیں تھا. احسان ہے اس پروردگار عالم کا جو اس نے ہمیں عطا کیا. بہت خوبصورت آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا. میں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی. ائمہ اطہار کی نظر میں اس خطبے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے شہزادی کونین بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ بخدا حاکمہ کون و مکان ہے زہرا, بہن آیات میں قرآن کی زباں ہے زہرا, مصرع حضرت چشتی میں نہا ہے زہرا, دی ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا, حق کے پیغام کی تبلیغ میں کیا رکھا ہے, یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے. بے شک جو مقام اور مرتبہ شہزادی کونین کو حاصل ہے وہی ان کے کلام کو حاصل ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار کی زندگی میں شہزادی کونین کی اس خطبے کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے کہ اس خطبے کو پہلی بار ایک عالم اہل سنت کے عالم ابن تیفور نے 3 صدی ہجری میں اپنی کتاب بلاغات النساء میں شامل کیا. اور یقیناً وہ قابل تحسین ہے اس بات کے لیے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کا تعلق سواد اعظم سے ہے لیکن انہوں نے شہزادی کونین کے اس خطبے کو اس میں شامل کیا. اور اس خطبے کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت علی ابن الحسین کے صاحبزادے یعنی امام زین العابدین السلام کے بیٹے زید شہید خود فرماتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ شہزادی کونین ہماری جد ماجدہ کے اس خطبے کو ہمیں عالم کمسینی میں ہی ازبر کرا دیا جاتا تھا, اور خود میرے بابا علی ابن الحسین نے مجھے یہ خطبہ یاد کرایا. اور پھر حضرت زید شہید فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں اہل بیت اطہار کے ہاں آل ابو طالب کے ہاں یہ طریقہ تھا, ایسے ہی پھر ان سے منسلک اہل بیت طاہرین سے تمسک رکھنے والوں کا طریقہ یہ رہا کہ وہ اپنے بچوں کو اس خطبے کو شہزادی کونین کے اس خطبے کو یاد کراتے تھے. اب میں یہاں آپ کو اور اپنے ناظرین کو روک کر ایک چھوٹا سا پیغام دینا ضرور چاہوں گی. دیکھیے شہزادی کونین کا جو ہم پر حق ہے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ رسول کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہیے کہ تم میرے ذوی القربیٰ سے مودت کرو. تو یہ مودت کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے, اور اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ یقیناً آپ کا چینل بھی کی میں مشکور ہوں کیونکہ ہم مجالس میں اس خطبے پر اس طرح گفتگو نہیں کر پاتے, اور اس خطبے کا شہزادی کے اس کلام کا بی بی کی زبان پاک سے نکلے ہوئے ان جملوں کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کریں, اس لیے کہ یہ محض فدق کا مطالبہ نہیں ہے, گویا پورے دین کو شہزادی کونین نے اور دین کی روح کو شہزادی کونین نے اس خطبے میں سمیٹ دیا. بے شک. جی شیلا عباس صاحبہ, بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی لیکن ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے. وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور اس گفتگو کو وہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے. وطن میں بابا
उजड़ गई है मेरे वतन में बाबा ज़हरा उजड़ गई। वक्फे के बाद हम फिर हाजिर हैं और हम अपने सवालात का सिलसिला वहीं से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकरा अहले बैत मोहतरमा शैला अब्बास साहिबा। शैला अब्बास साहिबा, जिस तरह भी आपने खुतबे के हवाले से गुफ्तगू की थी, बीबी के खुतबों के हवाले से, और जो बीबी का खुतबा अभी आपने सिर्फ तौहीद का जिक्र किया था, लेकिन इस खुतबे के बहुत से पहलू हैं, तो आप उस पर थोड़ी सी और नज़र सानी कीजिए। जैसे मैंने अभी बताया कि उलमा ने इस खुतबे को तकरीबन 8 हिस्सों में मुनक़सिम किया है ताकि उसके मतालिब पर को हम अच्छी तरह समझ सकें। तो वो पहली बात जो गुफ्तगू का आगाज़ किया शहज़ादी कौनैन ने, वो तौहीद से किया, खुदा की बेहतरीन हम्द व सना के साथ, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ के साथ किया। उसके बाद आपने अपने बाबा का शरफ़ बयान किया, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराया, और आपने उस हिस्से का आगाज़ ही इस तरह से किया कि मैं गवाही देती हूँ कि मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और अल्लाह के बंदे हैं। और फिर आपने इस तारुफ़ के साथ ही ये बयान किया कि मेरे बाबा के ज़रिए से परवरदिगार दो आलम ने तुम पर कितनी रहमतों को नाज़िल किया। शायद ये उस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत भी थी, क्योंकि जिस बेटी ने ये देखा हो कि उसके बाप का जनाज़ा 11-12 अफराद में उठा है, जबकि वो रहमतुल्लिल आलमीन है, मौसिन इंसानियत है, तो शहज़ादी ने इस बात को बयान करते हुए इरशाद फरमाया था कि मेरे बाबा को परवरदिगार दो आलम ने कार नबूवत के लिए उस वक्त में मुंतखब किया जब कायनात में कुछ भी मौजूद नहीं था, यानी जब कायनात बनी ही न थी, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी बयान फरमा चुके हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आब व गिल के दरमियान में थे। फिर आपने शतमा कि मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के ज़रिए से खल्लाक़ दो जहां ने तुम्हारी जहालतों के अंधेरों को ख़त्म किया। और फिर उस वक्त की हालत को शहज़ादी ने बयान किया कि उस वक्त में तुम्हारी हालत क्या थी, जो जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान हक़ किया है तो उस वक्त तुम कितनी अखलाक़ी और ज़हनी पस्ती का शिकार थे। और फिर उनके सोए हुए ज़मीरों को ज़िंदा करते हुए शहज़ादी ने इरशाद किया कि हर नबी की तरह, जैसे ये बात मेरे बाबा ने बार बार बयान की, ये बात हक़ है कि हर एक को जो खुदा की तरफ से आया है उसे खुदा ही की तरफ वापस पलटना है। परवरदिगार दो आलम ने मेरे बाबा को वापस बुला लिया, और खुदा का दुरूद हो मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और फिर हम ये देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बार बार एक बात का तज़किरा फ़रमाया, और मौला कायनात से मुँह को इन लोगों ने मोड़ लिया। और फिर बीबी पूछते हैं कि शहज़ादी ने किस तरह अपने बाबा के तारुफ़ कराया होगा और किस तरह उसके बाद अपना तारुफ़ कराया होगा। तो यानी एक मंज़र निगाहों में वो आता है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शहज़ादी कौनैन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाती हैं, तो क्या शान है आपकी। जैसे ही आप तशरीफ़ लाती हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकाम से खड़े होते और बीबी को कहीं और ना बैठने देते, सिर्फ़ उस मुकाम पर जहाँ आप ख़ुद बैठे होते थे वहाँ अपनी अबा बिछाकर शहज़ादी कौनैन को वहाँ बिठाते। और शहज़ादी बार बार ये इरशाद फरमाती थी इस खुतबे को देने के बाद मौला कायनात से अपनी तकलीफ़ को बयान करते हुए कि या अली, आप जानते हैं मेरे लिए कितना तकलीफ़ दे लम्हा था जब मैं दरबार में दाखिल हुई। जब मैं बाबा की ज़िंदगी में दाखिल होती थी तो बाबा अपने मुकाम से खड़े होते थे, और या अली, मैं दाखिल हुई, कोई अपने मुकाम से न उठा। या अली, मैं दाखिल हुई, मेरे लिए एक पर्दा लगाया गया। और आप जानते हैं, आप शहज़ादी अपने दुख को मौला कायनात से बयान करते हुए कहती, आप जानते हैं कि जब मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, यानी मैंने खुतबे का आगाज़ किया, तो उससे पहले मैं एक मुकाम पर बैठ गई। ये बात शहज़ादी के दिल के टुकड़े कर देने के लिए काफ़ी थी कि आप बाबा की ज़िंदगी में किस तरह तशरीफ़ लाती थी और बाबा के बाद किस तरह आई। और फिर आपने अपना तारुफ़ कराया कि ए मुसलमानों, तुम सब पर ये बात रोशन है कि मैं फ़ातिमा बिनते मोहम्मद हूँ। फिर अपने तारुफ़ में बीबी ने ये भी इरशाद किया कि खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोलती। जहाँ सिद्दीक़े कौनो मका को, शहज़ादी कौनैन को, मलका इस्मत व तहारत को ये बताना पड़े, ये कहना पड़े किस कदर शहज़ादी के लिए क़यामत का मुकाम होगा। फिर आपने पैगम्बर खुदा सिर्फ़ मेरे वालिद हैं, अगर मेरा हसब नसब नहीं जानते तो जान लो
کہ میں ان کی دختر ہوں. اور یہاں شہزادی کے اس خطبے میں اور شہزادی کی اس بات میں یعنی جو علماء اس روایت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مجمع کثیر تھا جو دربار میں موجود تھا. شہزادی کوئی بات بیان کرتی ہیں تو اور اس طرح سے سوالیہ انداز میں، اور وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا. یہ بی بی کی عصمت کی دلیل ہوتی ہے. یعنی اب دیکھیے کہ سالوں کے بعد تاریخ میں یہ لکھا جانے لگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 یا 4 بیٹیاں تھیں. یہ چوتھا یا 5واں دن ہے جس میں شہزادی اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور یہاں بی بی اس بھرے ہوئے مجمع میں یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ تمہاری عورتوں میں کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا اس کے والد ہوں. یعنی شہزادی نے جو آگے آنے والی جو الزامات ہیں، جو آگے آنے والی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ڈیلیبریٹلی پیدا کی گئی ہیں، ان سب کو ختم کر دیا شہزادی نے یہ کہہ کر. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سورج نصف النہار پر ہو، یعنی بالکل دوپہر کا وقت ہو، سورج چمک رہا ہو، تو جیسے اس سورج کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ میں فاطمہ بنت محمد رسول کی اکلوتی ورثہ دار ہوں. تو شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، میں نے حجت تمام کر دی. یعنی شہزادی نے بتا دیا کہ باغ فدق کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے. ظاہر ہے کہ دنیا کا مال و متاع ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اگر ماں باپ ہمیں کوئی چیز تحفے میں دیتے ہیں تو وہ چاہے چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو مگر ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے. شہزادی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ عطا کیا ہے، اور شہزادی وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی جو کچھ مولائے کائنات اپنی مزدوری سے لاتے ہیں. ہم نے دیکھا سورہ دہر نازل ہوئی تو شہزادی کے گھر میں 3 دن تک روزوں پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے اور پھر پانی پہ روزہ رکھا جاتا ہے. اس شہزادی کو کیا ضرورت ہے؟ شہزادی نے گویا انصار سے گفتگو کرتے ہوئے یہ آخری بات بیان فرمائی کہ میں نے حجت تمام کر دی. یعنی میں نے تم سے یہ سب کچھ کہنے کے بعد حجت تمام کر دی. اب تم چاہے میرا ساتھ دو یا نہ دو، بس اب ہم اور تم گویا منتظر ہیں اس وقت کے جو آخری وقت ہوگا، جو فیصلے کا وقت ہوگا، جو خدا کی بارگاہ میں ہمارے پہنچنے کا وقت ہوگا. شہلا عباس صاحبہ، میں اور قائم ٹی وی کی ٹیم آپ کے بےحد مشکور ہیں کہ آپ ہمیں گاہے بگاہے اپنا قیمتی وقت دیتی ہیں اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی علمی گفتگو سے فیضیاب کرتی ہیں. یقیناً اس کی میں بس یہ چھوٹی سی گزارش کروں گی کہ پروردگار ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، کیونکہ جب ہم آیت اللہ مرشی سے امام زمانہ اسلام کی ملاقات کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی کو جو 10 ہدایات پیش کی ہیں، 10 نصیحتیں کی ہیں کہ ہمارے شیعوں سے کہنا کہ وہ یہ کام انجام دیں، اس میں خاص طور پر امام نے ارشاد فرمایا ہے امام زمانہ اسلام نے کہ ہمارے شیعوں سے کہنا کہ وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کو یاد کریں. تو یہ خطبات محض اس ایک وقتی مبارزے کے لیے نہیں ہے، گویا اس میں ان شہزادیوں نے دین کو سمیٹ کر دین کی روح کو بیان کیا ہے. تو لہٰذا ان ایام فاطمیہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان خطبات کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اور اپنے گھر میں ایسی چھوٹی سی درسی نشست کریں کہ جس میں ہم خطبے کے ایک ایک نکات پر گفتگو کریں. بے شک. اور میں بھی آپ کی طرح مشکور ہوں قائم ٹی وی کی کہ انہوں نے ایک ایسا موقع دیا، اور خدا ان کو بہت بہت جزائے خیر دے. آمین. اسی کے ساتھ مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. میرے وطن میں بابا زہرا اجڑ گئی ہے، میرے وطن میں بابا زہرا اجڑ گئی